شیخ سعدی نے اپنی مشہور کتاب مجلس پنجگاہ میں یہ روایت بیان کی ہے کہ حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ ایک طبیب ہوا کرتے تھے۔ جب انہوں نے فقیری اختیار کر لی تو ایک عرصے تک ریاضتیں اور مجاہدیں کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کو کثرت سے کئی مقدس خواب بھی آنے لگ گئے تھے، اور ایک دو مرتبہ کسی معاملے میں کشف بھی ہوا۔ حضرت سہل کے دل میں یہ خیال گزرا کہ اب وہ مرتبہ ولایت پر فائز ہو گئے ہیں۔ ان کا یہ خیال آہستہ آہستہ تکبر کی حد تک پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا گمراہ ہونا پسند نہیں ہے، چنانچہ حضرت سہل کے دل سے ولایت کا زام دور کرنے کے لیے ان کو ایک الہام کیا گیا کہ تم خراسان چلے جاؤ، وہاں ایک رئیس کی بیٹی جنون میں مبتلا ہے، اس کا علاج کرو۔ حضرت سہل یہ الہام ہوتے ہی سامان سفر کیا اور خراساں کے لیے چل پڑے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے لوگوں سے رئیس کا پتہ دریافت کیا تو ان کو ایک عالیشان محل کی طرف اشارہ کیا گیا۔ حضرت سہل محل کی طرف گئے تو دیکھا کہ ایک وسیع و عریض محل ہے جس کے سامنے ایک بہت بڑا اور دلکش باغ ہے، اور اس میں کچھ آدمی چہل قدمی میں مصروف ہیں۔ آپ ان کے قریب گئے اور کہا کہ میں ایک طبیب ہوں اور اس رئیس کی دیوانی بیٹی کا علاج کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اس رئیس سے میرا تعارف کرا دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ ان میں سے ایک شخص نے غور سے حضرت سہل کی طرف دیکھا اور کہا کہ میاں، معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا دماغ چل گیا ہے، آخر موت کو خود دعوت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ذرا اس محل کی دیوار کے اندر جھانک کر تو دیکھو۔ حضرت سہل نے اس دیوار کی پرلی طرف نظر ڈالی تو 20 کٹے ہوئے سر نظر آئے۔ واپس آ کر ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ تجھ سے پہلے کئی طبیب آئے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ اس لڑکی کا علاج کریں گے۔ رئیس نے اس شرط پر ان کو اپنی بیٹی کا علاج کرنے کی اجازت دی کہ اگر علاج میں کامیاب نہ ہوئے تو ان کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ چنانچہ یہ کٹے ہوئے سر انہی طبیبوں کے ہیں جو اپنے تمام نسخے آزمانے کے باوجود علاج میں ناکام رہے۔ اگر تم بھی اپنا سر کٹوانا چاہتے ہو تو ہمیں تعارف کرانے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حضرت سہل نے کہا کہ مجھے سب کچھ منظور ہے، بس اس رئیس کے پاس مجھے لے کر چلیے۔ چنانچہ وہ لوگ حضرت سہل کو محل کے اندر لے گئے اور رئیس سے ان کا تعارف کرایا۔ رئیس اس وقت چند آدمیوں کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا، اس لیے اس نے حضرت سہل کو اشارہ کیا کہ بیٹھ جائے۔ جب وہ آدمی چلے گئے تو رئیس نے حضرت سہل سے پوچھا کہ آپ یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ اس کے جواب میں حضرت سہل نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہاری ایک لڑکی ہے جو جنون کے مرض میں مبتلا ہے، میں اس کے علاج کے لیے آیا ہوں۔ رئیس نے کہا کہ پہلے میرے محل کی دیوار کے اندر تو نگاہ ڈالو۔ اس پر حضرت سہل نے کہا کہ میں سب کچھ دیکھ چکا ہوں۔ رئیس ان کا جواب سن کر بہت حیران ہوا اور سمجھا کہ یہ کوئی بڑا بلند پا طبیب ہے جو پہلے طبیبوں کا حشر دیکھ کر بھی علاج پر تلا ہوا ہے۔ چنانچہ اس نے زنان خانے میں پیغام بھیجا کہ شہزادی کو تیار کرے، ایک طبیب انہیں دیکھنے آیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے آواز آئی کہ لڑکی طبیب سے ملنے کے لیے تیار ہے۔ رئیس نے حضرت سہل کو اپنے ساتھ لیا اور زنان خانے میں داخل ہو گئے۔ جب دونوں لڑکی کے کمرے کے قریب پہنچے تو لڑکی نے کنیز کو آواز دی اور کہا کہ میرا نقاب لاؤ تاکہ میں پردہ کر لوں۔ رئیس کو بڑی حیرت ہوئی، اس سے پہلے کتنے طبیب آئے لیکن لڑکی نے کسی سے پردہ نہیں کیا۔ اس طبیب میں معلوم نہیں کیا بات ہے کہ لڑکی نقاب کی ضرورت محسوس کر رہی ہے۔ وہ اپنے خیالات کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکا اور لڑکی کے سامنے ان کو اظہار کر ہی دیا۔ لڑکی نے جواب دیا کہ وہ مرد نہیں تھے، مرد یہ ہے جو اب آیا ہے۔ رئیس لڑکی کا جواب سن کر سٹ پٹا گیا، اس کے سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ حضرت سہل لڑکی کے قریب گئے اور السلام علیکم کہا۔ رئیس سعدی نے سلام کا جواب دیتے ہوئے چند خاص لفظوں کا استعمال کیا۔ اس پر حضرت سہل نے کہا کہ اے لڑکی، تو نے کیا سمجھا ہے کہ میں کوئی خاص ہوں؟
उस पर रईसजादी ने जवाब दिया कि जिसने तुमको यहाँ भेजा है उसने मुझको भी आगाह कर दिया है। तुम्हें अल्लाह ने ऐसी नेमत से नवाजा है जिससे रूह को तस्कीन मिलती है। इसी वजह से मैं खिजालत महसूस कर रही हूँ। रईस ये गुफ्तगू सुनकर हैरान ही रह गया और खामोशी के साथ ये देखने लगा कि अब क्या होता है। इधर हजरत सहल समझ गए कि लड़की को जुनून नहीं बल्कि कुछ और शय है। उन्होंने कुरान हकीम की एक आयत पढ़ी कि शायद इसमें से इलाज हो और लड़की को सुकून मयस्सर हो जाए। रईसजादी ने जो ही ये आयत सुनी गश खाकर गिर पड़ी। थोड़ी देर के बाद जब होश में आई तो हजरत सहल ने कहा कि आ तुझे मैं सरजमीन इस्लाम में ले जाऊं। रईसजादी ने कहा कि सरजमीन इस्लाम में क्या शे है जो यहाँ नहीं है। हजरत सहल ने कहा कि काबा मुअज्जम। रईसजादी ने कहा कि नादान, अगर तू काबे को देखे तो उसे पहचान लेगा। हजरत सहल ने कहा कि हाँ जरूर। रईसजादी ने कहा कि मेरे सर के ऊपर निगाह करो। हजरत सहल ने नजर ऊपर उठाई तो एक अजीब मंजर दिखाई दिया। उनकी नजर के सामने काबतुल्लाह मौजूद था जो लड़की के सर के गर्द तवाफ करता हुआ मालूम होता था। हजरत सहल ये नजारा देखकर हैरान रह गए और फिर बेहोश होकर गिर पड़े। थोड़ी देर के बाद होश में आए तो रईसजादी से पूछा कि तूने ये मर्तबा कैसे हासिल किया। रईसजादी ने कहा कि नादान, तुझे मालूम होना चाहिए कि जो शख्स अपने पाँव के साथ काबा जाता है वो काबे का तवाफ करता है, और जो अपने दिल के साथ काबा जाता है काबा उसका तवाफ करता है। और तुझे ये भी जान लेना चाहिए कि तू अभी खुदा से एक कदम दूर है। अगर तुम्हारी ख्वाहिश हो तो मैं तुम्हारे लिए इस राज को फाश कर देती हूँ। जल्दी बताओ, जानना चाहते हो या नहीं? हजरत सहल ने कहा कि मेरी जान तुम पर कुर्बान हो, जल्दी करो वरना मैं दीवाना हो जाऊंगा। रईसजादी ने कहा कि मन अरफ नफ्सहू फ़क़द अरफ रब्बहू। जिसने अपने नफ्स को जान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। रईसजादी का ये जवाब सुनकर हजरत सहल के सारे हिजाबात दूर हो गए और उन्हें मालूम हो गया कि इस दुनिया में अल्लाह के ऐसे बंदे हैं जो उनसे कहीं बुलंद मर्तबे पे फायज हैं। चुनाचा उनके दिल से अपनी विलायत और बड़ाई का ख्याल यकसर जाता रहा। इस तरह अल्लाह ताला ने इस वाक़े के ज़रिए उनको तनबीह करके गुमराह होने से बचा लिया। आइए हम सब भी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको क़ल्ब सलीम अता फरमाए और कुरान और हदीस पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामहनगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।